پی ٹی آئی کی توہین عدالت کی سماعت آج کیوں نہ ہو سکی؟ سابقہ جج مسرت حلالی کے حرام اور قاضی فائز عیسیٰ کے حلال فیصلے، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اپنے ججوں کی تعریفیں اور ملک کی تباہی، مگر کیسے؟ 2013 سے 2023 تک کے متنازع فیصلے اور بدلتی سیاسی اثرات کی دلچسپ کہانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ۔ ناظرین، ان دنوں عمران خان کی صحت کو لے کر بہت سے خدشات پائے جا رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے 3 معزز جج صاحبان نے 18 اگست کو ایک بڑا فیصلہ دیا، جس میں انہوں نے کپتان کی میڈیکل رپورٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دیا کہ ان کو فی الفور شفا ہسپتال منتقل کیا جائے، میڈیکل بورڈ بنایا جائے جس میں عمران خان کی بہن عظمیٰ خان اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ذاتی معالج فیصل سلطان کو بھی شامل کیا جائے، اور اس کیس کی اگلی سماعت ستمبر 16 کو ہوگی۔ حکومت نے پی ٹی آئی اور اپنے وزیر داخلہ کو دھوکہ دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو شفا کی بجائے پیمز ہسپتال لے گئی۔ جو علاج میڈیکل بورڈ نے تجویز کیے، ان میں سے 1% علاج بھی نہ ہو سکا۔ وہ مشینیں پیمز ہسپتال میں موجود ہی نہیں تھیں۔ خیر، پھر یہی سے حکومت اور پی ٹی آئی میں تنازعات کا آغاز ہوتا ہے۔ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست جمع کروائی تو پی ٹی آئی توہین عدالت کی اپلیکیشن لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ ابھی تک دونوں فریقین کا کیس نہیں لگا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے باوجود اتنا کچھ کیا، پھر بھی سپریم کورٹ کے ججز نے عمران خان کے حق میں فیصلہ کیوں دیا؟ خبر تو یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے ان معزز جج صاحبان کے خلاف ایک سازش رچائی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف اس فیصلے کو حق اور سچ کی فتح، جبکہ حکمران جماعت اسے ناانصافی قرار دے رہی ہے۔ اگر پاکستان کی سیاست کی پوری تاریخ کو غور سے دیکھا جائے تو ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے: کیا سیاسی جماعتیں صرف عوام کی عدالت میں مقابلہ کرتی ہیں، یا کبھی کبھی اصل فیصلہ عدالتوں کے اندر بھی ہوتا ہے؟ 2013 سے 2026 تک مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دونوں ایسی عدالتی کارروائیوں سے گزری ہیں جن کے نتیجے میں کبھی ایک جماعت کو سیاسی نقصان پہنچا تو کبھی دوسری جماعت کو بڑا ریلیف ملا۔ لیکن اصل کہانی اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ جن ججوں کے فیصلے کو ایک دور میں ایک سیاسی جماعت کے حق میں سمجھا گیا، انہی ججوں کے دوسرے فیصلے اس جماعت کے خلاف بھی جا سکتے تھے۔ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج مسرت حلالی اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئیں تو پی ٹی آئی نے ان کو نشانے پر لیا، خوب گالی گلوچ کیا اور ان پر تنقید کی، مگر جب جسٹس ثاقب نثار اور عمر طاہر بندیال جیسے جج پی ٹی آئی کے حق میں دڑا دھڑ فیصلے دے رہے تھے تو کیا تب سب ٹھیک تھا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سی سیاسی جماعت کے حق میں فیصلہ آیا، کس سیاسی جماعت کی مخالفت میں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا فیصلہ کب آیا، کس بینچ نے دیا، اس کا سیاسی اثر کس جماعت پر پڑا، اور پھر وقت کے ساتھ یہی عدالتی نقشہ کیسے بدلتا گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں 2013 کے بعد کے دور سے، جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی، مگر کچھ ہی عرصے بعد پاناما لیکس نے پاکستان کی سیاست کو مکمل طور پر بدل دیا۔ 2016 میں پاناما کیس سپریم کورٹ پہنچا اور 20 اپریل 2017 کو 5 رکنی بینچ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس میں 3 ججوں نے نواز شریف کو فوری طور پر نااہل کرنے کی بجائے مزید تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا حکم دیا، جبکہ جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار احمد نے اختلاف کرتے ہوئے نواز شریف کو نااہل قرار دینے کی رائے دی۔ جب یہ فیصلہ آیا تو نون لیگ پریشان اور پی ٹی آئی کے کیمپ میں خوشیوں کے ڈیرے تھے۔ تب نون لیگ نے اسے ناانصافی پر مبنی فیصلہ قرار دیا، جبکہ پی ٹی آئی اسے انصاف کا بول بالا قرار دے رہی تھی۔ کسی پی ٹی آئی رہنما نے ججز کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی مذاق بنایا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر GIT بنی، جس کی نگرانی جسٹس اعجاز افضل خان کی سربراہی میں جسٹس عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے کی۔ تحقیقات ہوئیں اور 28 جولائی 2017 کو 5 رکنی سپریم کورٹ بینچ نے متفقہ طور پر نواز شریف کو قومی اسمبلی کی رکنیت اور وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اس فیصلے میں جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں مسلم لیگ نون کے حامیوں نے عدلیہ کو اپنے خلاف اور عمران خان کے حامیوں نے اسے فیصلے کو احتساب کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فروری 2018 میں ایک اور اہم فیصلہ آیا۔
جب چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ آئین کے تحت نااہل شخص سیاسی جماعت کا سربراہ بھی نہیں رہ سکتا۔ نتیجتاً نواز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی الگ ہونا پڑا۔ اس بینچ میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے، اور اس فیصلے کا براہ راست سیاسی نقصان مسلم لیگ نون کو ہوا۔ اس کے بعد 2018 میں ہی ایک اور فیصلہ آیا جسے آج تک پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ کے اہم ترین فیصلوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی سمیع اللہ بلوچ کیس، جس میں 5 رکنی سپریم کورٹ بینچ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کو تا حیات قرار دیا۔ اس بینچ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ جسٹس عظمت سعید، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل تھے، اور اسی تشریح نے نواز شریف سمیت بعض سیاستدانوں کے لیے انتخابی سیاست کے دروازے طویل مدت تک بند رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ ثاقب نثار، اعجاز الاحسن اور بعض دیگر ججوں کے نام پی ٹی آئی کے حامی حلقوں میں عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے مختلف انداز میں، جبکہ مسلم لیگ نون کے حلقوں میں شدید تنقید کے ساتھ لیے جاتے رہے۔ ثاقب نثار نے ہر طرح سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور نون لیگ کے خلاف لاتعداد فیصلے کیے، اور اسی طرح جسٹس آصف سعید کھوسہ کو بھی صرف پی ٹی آئی کے جج کے طور پر دیکھا اور مانا گیا، اور ان کا نام پی ٹی آئی کے حق میں سمجھے جانے والے عدالتی فیصلوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ اب ذرا وقت کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ 2018 کے بعد سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر بدل گیا اور عمران خان اقتدار میں آ گئے، لیکن 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے بعد اقتدار سے باہر ہونے کے بعد خود ہی پی ٹی آئی کو عدالتی مقدمات کے ایک طویل سلسلے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں جسٹس عمر عطا بندیال کا دور بہت اہم اور متنازع رہا۔ انہوں نے بے شمار فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں کیے اور نون لیگ کے مخالفت میں کیے۔ ان کے دور میں ججز کی دھڑے بازی صاف دکھائی دینے لگی، کیونکہ 2023 میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 8 اکتوبر تک مؤخر کرنے کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کروانے کا حکم دیا۔ 3 رکنی بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، اور بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ یہ فیصلہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے لیے اہم ریلیف سمجھا گیا، کیونکہ عمران خان مسلسل فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پھر 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا، اور 11 مئی کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل سپریم کورٹ بینچ نے اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے اور ریلیف دینے کا حکم دیا۔ یہیں سے گڈ ٹو سی یو کی روایت پڑی۔ یہ فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے لیے انتہائی بڑا عدالتی ریلیف تھا۔ اس وقت تک کسی بھی پی ٹی آئی نے ججز کی توہین میں قصیدے نہیں پڑھے، کیونکہ یہ سب گڈ ٹو سی یو والے ججز تھے اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دے رہے تھے۔ اب آتے ہیں 2023 کے آخر اور 2024 کے آغاز کی طرف، جہاں صورتحال ایک مرتبہ پھر ڈرامائی انداز میں تبدیل ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف وطن واپس آئے، ان کے خلاف زیر التوا مقدمات دوبارہ عدالتوں میں آئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے 29 نومبر 2023 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ پی ٹی آئی نے اسے غلط، جبکہ نون لیگ نے فیصلے کو حق اور سچ کی جیت کہا۔ اس کے چند ہفتے بعد 12 دسمبر 2023 کو اسی ہائی کورٹ کے بینچ نے العزیزیہ ریفرنس میں بھی نواز شریف کی سزا کو ختم کر کے انہیں بری کر دیا، جس کے بعد نواز شریف کے خلاف پاناما کے نتیجے میں بننے والے بڑے کرپشن ریفرنسز کا عدالتی باب تقریباً ختم ہو گیا، یعنی اب فیصلے نون لیگ کے حق میں آنے لگے۔ یہاں سے مسلم لیگ نون کے حامیوں کو یہ دلیل ملی کہ عدلیہ نے نواز شریف کے ساتھ انصاف کیا، جبکہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں سوال اٹھا کہ جس شخص کو 2017 میں سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا، وہ چند سال بعد انہی نوعیت کے مقدمات میں بری ہو کر دوبارہ انتخابی میدان میں کیسے آ گئے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی چیف جسٹس عمر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بعد میں عمران خان کو بھی بڑا ریلیف دیتے نظر آئے۔ مارچ 2023 میں چیف جسٹس عمر فاروق نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ معطل کیے، جبکہ 3 جون 2024 کو اسی 2 رکنی بینچ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر میں بھی بری کیا، یعنی ایک ہی عدالتی جوڑی کے سامنے ایک طرف نواز شریف کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں ریلیف ملا تو دوسری طرف عمران خان کو سائفر کیس میں ریلیف ملا۔ اب آتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور کی طرف، جسے مسلم لیگ نون کے مخالف حلقوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور بعض لوگوں نے اسے نون لیگ کے حق میں عدالتی دور قرار دیا۔ لیکن یہاں بھی مکمل تصویر
تصویر دیکھنا ضروری ہے۔ 8 جنوری 2024 کو قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی سپریم کورٹ بینچ نے 1-6 کی اکثریت سے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی تشریح ختم کرتے ہوئے نااہلی کی مدت کو 5 سال کے لیے قانونی فریم ورک سے جوڑا، جس کا فوری سیاسی فائدہ نواز شریف اور جہانگیر ترین سمیت ان سیاست دانوں کو ہوا جو پہلے تاحیات نااہلی کی زد میں تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلاف کیا۔ اس وقت سب قاضی فائد عیسیٰ کو بہترین قرار دے رہے تھے سوائے پی ٹی آئی کے، لیکن چند دن بعد قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی سپریم کورٹ بینچ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کے معاملے میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل تھی۔ یہی فیصلہ تھا جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو 2024 کے عام انتخابات میں مختلف انتخابی نشانات پر آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترنا پڑا۔ قاضی فائد عیسیٰ کے دور کے چند انتہائی اہم فیصلوں کا سیاسی اثر مسلم لیگ نون کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف گیا، خاص طور پر تاحیات نااہلی اور انتخابی نشان والا معاملہ۔ مگر اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ ابھی باقی تھا، کیونکہ 12 جولائی 2024 کو قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی سپریم کورٹ بینچ نے مخصوص نشستوں کے معاملے میں ایسا فیصلہ دیا جو پی ٹی آئی کے حق میں ایک بہت بڑا عدالتی ریلیف بن گیا۔ اکثریت نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی کو محض انتخابی نشان سے محروم کیے جانے کی وجہ سے سیاسی جماعت کے طور پر ختم نہیں سمجھا جا سکتا، اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ارکان کو مخصوص نشستوں کے معاملے میں حق دیا گیا۔ اس فیصلے نے مسلم لیگ نون کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پارلیمانی پوزیشن کو بھی متاثر کیا، لیکن پھر 27 جون 2025 کو منظر دوبارہ بدل گیا، جب سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں 3-7 کی اکثریت سے 12 جولائی 2024 کا فیصلہ ختم کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا اہل قرار دینے سے انکار کر دیا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال کر دیا۔ اس اکثریتی فیصلے میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی شامل تھے، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اختلاف کیا۔ سیاسی اثر کی بات کی جائے تو یہ فیصلہ حکمران اتحاد خصوصاً مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کے لیے انتہائی اہم تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ختم ہونے سے حکومت کی پارلیمانی پوزیشن مضبوط ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جسٹس مسرت ہلالی کا نام بھی نمایاں ہوتا ہے۔ وہ جنوری 2024 میں بلے کے انتخابی نشان کے فیصلے کا حصہ تھیں اور 2025 کے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں بھی اس اکثریت کا حصہ بنی، جس نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا۔ اسی لیے پی ٹی آئی کے حامی حلقوں میں ان کے بارے میں شدید تنقید سامنے آئی۔ لیکن ایک بار پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر فیصلہ سیاسی جماعت کے ساتھ مستقل وابستگی ثابت کرتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ 2024 میں قاضی فائد عیسیٰ کے ہی دور میں مخصوص نشستوں کا پہلا فیصلہ ہی پی ٹی آئی کے حق میں آیا تھا، اور 2024 میں بھی سپریم کورٹ نے عمران خان کو جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دے کر ایک بڑا ریلیف دیا۔ یعنی 2026 تک آتے آتے ہم ایک ایسا عدالتی منظرنامہ نظر آتا ہے جس میں کبھی تو نواز شریف کو ریلیف ملا، کبھی عمران خان کو، کبھی مسلم لیگ نون کو مخصوص نشستوں کے معاملے میں فائدہ ہوا، کبھی پی ٹی آئی کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق اور میاں گل حسن اورنگزیب، یہ ججز ایسے تھے جنہوں نے ایک ہی بار نواز شریف اور عمران خان دونوں کو ریلیف دیا۔ اب پھر سے پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، فلاں جج نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب ججز آپ کے حق میں فیصلہ دے رہے تھے تب کوئی کیوں نہ بولا؟ تب عدالتی فیصلوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کا تذکرہ کیوں نہ کیا گیا جو اب کیا جا رہا ہے؟ تو ناظرین، اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ کس فیصلے سے کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوا تو پاکستان کی عدالتی تاریخ واقعی ایک ایسی کہانی بن جاتی ہے جس میں کبھی عدالت کا پلڑا مسلم لیگ نون کی طرف جھکا ہوا محسوس ہوتا ہے تو کبھی پی ٹی آئی کی طرف۔ یہ بات بھی ماننا ہوگی کہ عدالتی فیصلوں میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ بھی رہا ہے۔ ناظرین، اصل سوال اب بھی زندہ ہے، پاکستان میں عدالتیں واقعی صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں یا سیاسی ماحول، طاقت کے مراکز اور وقت کے حالات بھی عدالتی فیصلوں کے اثرات کو بدل دیتے ہیں؟ فیصلہ آپ کریں، لیکن ایک بات طے ہے کہ 2013 سے 2026 تک مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی دونوں نے عدالتوں میں کبھی شکست دیکھی، کبھی فتح حاصل کی، اور شاید آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا میدان صرف پارلیمنٹ نہیں بلکہ عدالتیں بھی رہیں گی۔ توہین عدالت اور نظر ثانی کے کیسز اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ کیا قاضی فائد عیسیٰ، ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، مسرت ہلالی کے فیصلوں پر آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔